اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ فلق اور ناس پڑھی۔ سورۃ اخلاص بھی مکی ہے اور سورۃ فلق اور ناس بھی مکی ہے۔ سورۃ فلق اور ناس کا نزول بھی مکے میں ہوا، اور لیکن اس کے ذریعے علاج، جو جادو کا علاج ہے، وہ مدینے میں بتایا گیا۔ سورۃ فلق اور ناس کے ذریعے جادو کا بھی علاج ہوتا ہے، یہ بات مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی، لیکن ان کا نزول مکے میں ہوا۔ اور سورۃ اخلاص کا نزول بھی مکے میں ہوا۔ سورۃ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 17 کلمات ہیں اور 69 حروف ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کرو، کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، سورۃ اخلاص نازل فرمائی۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور انسان جتنی یہ سورت پڑھتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے، سب سے پہلے ہم بیان کریں گے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی، یہ واقعہ بتایا کہ وہ شخص بار بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 2.5 قرآن کے برابر ہے، 1/2 قرآن کے برابر۔ سوچئے کتنا زیادہ ثواب مل گیا اس کو جس نے یہ سورت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وجبت، کہ واجب ہو گئی۔ ہم نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت، سورۃ اخلاص کی محبت، قل هو اللہ احد کی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، ہم رسول اللہ کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے انہیں تلاش کر لیا، تو آپ نے فرمایا کہو، میں کچھ نہ بولا، پھر آپ نے فرمایا کہو، پھر آپ نے فرمایا کہو، میں کچھ نہ بولا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص، معوذتین، سورۃ فلق اور ناس، یہ 3 کل آخر کی 3 صورتیں جو پڑھے گا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، یعنی 3 مرتبہ یہ صورتیں جو پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہر چیز تمہیں کافی ہو جائے گی۔ جس نے یہ 3 صورتیں پڑھ لی تو ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائے گی، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے، اس کی اہمیت میں، کہ حضرت انس بیان کرتے کہ انصار کا ایک شخص مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کرایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتا تو اس کے ساتھ سورۃ اخلاص بھی پڑھتا اور کوئی سورت بھی پڑھتا، سورۃ اخلاص بھی پڑھتا اور کوئی سورت بھی پڑھتا، یعنی کہ صرف نماز میں سورۃ اخلاص نہ لیتا، ساتھ کوئی اور سورت بھی لیتا، نہ وہ سورۃ اخلاص چھوڑتا اور نہ وہ کوئی دوسری سورت چھوڑتا۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، یا تو یہی سورت جو ہے اسی پر اتفاق کرو، سورۃ اخلاص ہی نماز میں پڑھتے رہا کرو، یا اس کے ساتھ دوسری صورتیں پڑھنا چھوڑ دو۔ تو اس نے، جو شخص تھا، اس نے کہا نہیں، میں سورۃ اخلاص نہیں چھوڑ سکتا،
میں یہ بھی پڑھوں گا اور دوسری صورت بھی پڑھوں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں تمہیں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ نماز بھی یہی شخص پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص بھی لازمی پڑھتا ہے اور کوئی دوسری سورت بھی پڑھتا ہے، ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص نہیں چھوڑتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے یا رسول اللہ، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ بہت برکتوں والی ہے، اس میں توحید ہے، اس کو جتنا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ہمارے دل میں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مزید ہم اس سورت کے بارے میں پڑھیں گے اور پورا ڈیٹیل سے اس کی تشریح پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اس میں پائے جانے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، یکتا، وحدہ، واحد، احد، احد، وہ اکیلا ہی کافی ہے، گنج بخش اور مولا مشکل کشا، داتا، آقا، ہر چیز زندہ ہے، ہمیشہ ہے، قائم ہے، رہنے والا ہے، ہر وقت ہے، ہر کسی کا سننے والا وہ واحد ہی ہے، ہر وقت اور ہر کسی کو دیکھنے والا، سینوں کے بھید کو جاننے والا، سینوں کے راز کو جاننے والا، قادر مطلق، علیم، حکیم، رحیم، کریم اور سب پر غالب، وہی اکیلا ہے۔ اب مشرکین کے عقائد ہے کہ بارش دینے والا الگ ہے دیوتا، ہندوؤں کے عقائد الگ ہیں، اب سب کے اپنے الگ الگ عقیدے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ بارش دینے والا دیوتا الگ ہے، بیٹے الگ دیتے ہیں، بیٹیاں دینے والا دیوتا الگ ہے، اور زندگی کا مالک الگ ہے، موت کا مالک الگ ہے۔ لیکن ہم مومنوں کا، ایمان والوں کا یقین ہے کہ اکیلا اللہ ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہی نظام ہستی چلا رہا ہے۔ دو رب ہوتے تو کیا ہوتا، نظام دھڑم بھرم ہو جاتے، وہ اللہ اپنی ذات صفات میں اکیلا ہی ہے۔ اور پھر اللہ الصمد، بے نیاز، صمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ اللہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے بے نیاز ہے، سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، سب کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، خود آزمائشوں سے پاک ہے، سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بے پرواہ۔ صمد بے پرواہ، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا پوجا کرے، مندر جائے، رام رام پکارے، ہری ہری پکارے، سارے اس کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے عبادت کے فرشتے کافی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں، بقا میں، اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، شعوری غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سب کی حاجات پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں اور بن مانگے بھی دے رہا ہے، مانگنے پر بھی دے رہا ہے، وہ بن مانگے ہی دے رہا ہے، تو وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اب اگلی آیت میں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، بلکہ وہ ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد کیا گیا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا، جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عرب کے مشرک نے عرب کے جو مشرک تھے وہ بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا کیا، انہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور ہندو تہذیبوں کا، یونانی، مصری، ہندو، سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں، انہوں نے دیوتاؤں کو بتا دیا جی آپس میں کہ یہ دیوی کے لیے، یہ دیوتا کے لیے شوہر ہے، اور ہر دیوتا کے لیے ایک دیوی بیوی تجوید کر دی، اور یہ سلسلہ کروڑوں کے معبود انہوں نے بنا دی، اپنے ہاتھوں سے تراشتے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے مورتیاں دیوتے بنا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے اس نے گالی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، بس اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، یعنی دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، اور اللہ کے لیے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کوئی مشکل نہیں۔ اس کا مجھے اب یہ ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے بار بار قرآن میں کہ اللہ پاک نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور دوسری مرتبہ بھی، تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور ہمیں قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ جیسے ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم مشکل ہوتی ہے اور سیکنڈ ٹائم وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، تو میرے اللہ کے لیے تو فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی، یعنی کوئی بھی چیز پیدا کرنا، بنانا، ایجاد کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی، گالی دینا یہ کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اور اس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالا ہے، سب سے بلند و بالا اس کی ذات ہے، کوئی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں۔ ہمسر کسے کہتے ہیں؟ اس جیسا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اور وہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، اس جیسا کوئی ہمسر نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سورۃ اخلاص بہت ہی قیمتی ہے، اور آپ اس کا تکرار کیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، آپ کے دل میں اللہ کی قدرت، عظمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں، تیسرا حصہ، ایک تہائی قرآن۔ ہم جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھی ہے، پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ اندر چلے گئے، پھر آپ باہر نکلے تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، تو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی چھوٹی سی سورت آپ نے پڑھی اور آپ کو تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ سورت ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور یہ سورت ہمیں بتاتی ہے اللہ صرف ایک ہے، دو نہیں،
جیسے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ نیکی کا خدا الگ ہے اور بدی کا خدا الگ ہے، بیٹے دینے والا الگ ہے، بیٹیاں دینے والا الگ ہے، زندگی دینے والا الگ ہے، موت دینے والا الگ ہے۔ تو یہ صورت ہم جتنا اس کا تکرار کرتے ہیں اور دل سے اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور جتنا اسے پڑھتے ہیں ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ صورت اناؤنس کرتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تیرا خالق اور مالک اور حاجت رواں اور مشکل کشا اور مولا مشکل کشا اور داتا اور آقا، خالق، مالک، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، سمجھنے والا، راستہ دکھانے والا، اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والا، بگڑی بنانے والا، زندگی دینے والا، شفا دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین بس ہمارے زندگی میں آ جائے، ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائیں کہ ساری دنیا مل کر ہمارے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر ہمیں فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو ہمیں ساری دنیا مل کر فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ سورۃ اخلاص ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے اور بڑی ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس کو سمجھیے، اپنی زندگی میں لائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔